اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی عزت کے لائق دوستو، بزرگان ذی قدر، آج علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اسلام کے مقدمہ کی ایک اور قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج اقبال کے اولیاء کرام کے ساتھ محبت، اللہ والوں کے ساتھ لگاؤ کے اوپر کچھ میں تحریریں پیش کروں گا۔ چنانچہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ اولیاء کی نگاہ میں کتنے مقبول تھے اور اولیاء کے ساتھ کیسی ان کی معانست تھی، اس سلسلے میں ایک خط ہے اقبال کا جو 8 اگست 1932 کو آپ نے تاجدار گولڑہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ کو لکھا تھا۔ یہ مختلف مکاتیب میں یہ چھپا ہے۔ اس میں مخدوم و مکرم حضرت قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ 368 صفحہ مکاتیب کی جلد سوم کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس میں اقبال کس طرح سے پیر صاحب کو مخاطب کر کے کیا تحریر ہے، اس کے اندر کہتے ہیں: اگرچہ زیارت اور استفادہ کا شوق ایک مدت سے ہے، تاہم اس سے پہلے شرف نیاد حاصل نہیں ہوا، اب اس محرومی کی تلافی اس عریضہ سے کرتا ہوں۔ گو مجھے اندیشہ ہے کہ اس خط کا جواب لکھنے یا لکھوانے میں جناب کو زحمت ہوگی۔ بہرحال جناب کی وسعت اخلاق پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ چند سطور لکھنے کی جرات کرتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان بھر میں کوئی اور دروازہ نہیں جو پیش نظر مقصد کے لیے کھٹکھٹایا جائے۔ کتنی اقبال کو اس وقت تاجدار گولڑہ پر سے محبت بھی ہے اور تاجدار گولڑہ پر اتنا اعتماد ہے کہ ہندوستان میں کتنے بڑے بڑے نامور اس وقت علماء تھے۔ دوسری جانب ایک علماء دیوبند کا ایک پورے کا پورا جتھا ابھی تک موجود ہے اور دوسری جانب غیر مقلدین علماء کا بھی موجود ہے، لیکن علامہ اقبال تاجدار گولڑہ کو کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے میں آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، ہندوستان بھر میں کوئی اور دروازہ نہیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ اقبال کی نظر میں تاجدار گولڑہ کا کتنا علمی اور روحانی مقام تھا۔ میں نے گزشتہ سال ہی انگلستان میں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ پر ایک تقریر کی تھی جو وہاں کے ادا شناس لوگوں میں بہت مقبول ہوئی۔ اب پھر ادھر جانے کا قصد ہے اور اس سفر میں حضرت محی الدین ابن عربی پر کچھ کہنے کا ارادہ ہے۔ نظر بائیں حال چند امور دریافت طلب ہیں۔ جناب کے اخلاق کریمانہ سے بعید نہ ہوگا اگر ان سوالات کا جواب شافی مرحمت فرمایا جائے۔ اور سوالات اقبال نے جو ذکر کیے تھے وہ ابن عربی کے حوالے سے، کہ ان کے کلام کے حوالے سے، کہ میں ان کو سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ وحدت الوجود کے موضوع کے اوپر اقبال کلام کرنا چاہتے تھے۔ پہلے مجدد پاک کی ذات پر گفتگو کی تھی اور مجدد پاک وحدت الشہود کے قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وحدت وجود کے ابن عربی کو تو بانی سمجھا جاتا ہے، تو اس پر کلام کرنے کے لیے اقبال وحدت وجود کے عقیدہ کی نزاکت کو اور ابن عربی کے کلام کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے تاجدار گولڑہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے، اور اس کے لیے یہ عریضہ انہوں نے لکھا اور بڑے ادب برے الفاظ بھی لکھے۔ اور یہ خط بتا رہا ہے کہ اقبال کی تاجدار گولڑہ سے محبت کتنی تھی۔ یہ صفحہ نمبر 368 اور 69 پر ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ اسی طرح آپ کس قدر محبت کرتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ سے۔ اولیاء سے محبت کا یہ بین ثبوت ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں یہ سید نور محمد قادری نے اقبال کے دینی اور سیاسی افکار و دیگر مضامین، یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، باحوالہ کتاب ہے۔ اس پہ لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کو بزرگان دین کی صفحہ نمبر 202 پر لکھتے ہیں: بزرگان دین کی وفات کے بعد بھی ان سے استعانت اور ان کے مزارات متبرکہ سے فیوض و برکات حاصل کرنے پر یقین تھا۔ وہ قائل تھے 1903 میں جب ان کے بڑے بھائی شیخ عطا اللہ پر ایک افتاد پڑی تو انہوں نے شیخ عطا محمد پر کوئی افتاد پڑی، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، مصیبت آئی، تو انہوں نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے حضور منظوم استغاثہ پیش کیا، جسے خوش خط لکھوا کر درگاہ کے دروازہ پر لٹکایا۔ درگاہ کے دروازہ پر لٹکا دیا تھا اس نظم کو، استغاثہ کو لکھوا کر۔
اس استغاثہ کی برکت سے علامہ کے بھائی صحت یاب بھی ہو گئے، اس سے کیا نام ہے جو مصیبت تھی وہ افتاد دور بھی ہوگی، اس سے بری ہوئے۔ اس استغاثہ کے چند اشعار جو ہے نا یہاں پر انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ کیوں نہ ہوں ارماں میرے دل میں کلیم اللہ کے، طور در آغوش ہیں ذرے تیری درگاہ کے، ہے زیارت کی تمنا المدد اے سود عشق، پھول لا دے مجھ کو گلزار خلیل اللہ کے۔ اب یہ دیکھیے یہ الفاظ سوائے خوش عقیدہ بندے کے ہر کسی کو ہضم تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ اے زیارت کی تمنا المدد اے سود عشق، پھول لا دے مجھ کو گلزار خلیل اللہ کے۔ کس قدر سرسبز ہے صحرا محبت کا تیری، اشک کی نہریں ہیں اور سائے ہیں نخل آہ کے۔ تر جو تیرے آستانے کی تمنا میں ہوئی، اشک موتی بن گئے چشمے تماشا خواہ کے۔ میرے جیسے بے نواؤں کا بھلا مذکور کیا، کیسر و فغفور درباں ہیں تیری درگاہ کے۔ ہند کا داتا ہے تو، بڑے سخت الفاظ ہیں اور یہ محبت بھرے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ ولیوں کو عطا کرتا ہے، اور اولیاء کرام اللہ کی اطاعت سے پھر آگے لوگوں کی جو دستگیری کرتے ہیں اس پر اقبال کے یہ الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں ہند کا داتا ہے تو، تیرا بڑا دربار ہے، کچھ ملے گا مجھ کو بھی اس دربار گوہر بار سے۔ پھر سنیے کہ ہند کا داتا ہے تو، تیرا بڑا دربار ہے، کچھ ملے گا مجھ کو بھی اس دربار گوہر بار سے۔ سخت ہے میری مصیبت سخت گھبرایا ہوں میں، بن کے فریادی تیری سرکار میں آیا ہوں میں۔ کیسے الفاظ ہیں۔ کیمیا سے بھی فزوں تر تیری خاک در مجھے، ہاں عطا کر دے میرے مقصود کا گوہر مجھے۔ تو ہے محبوب الہی، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کا لقب مبارک ہے۔ تو ہے محبوب الہی کر دعا میرے لیے، یہ مصیبت ہے مثال فتنہ ہے محشر مجھے۔ اس غم میں اگر تو نے خبر میری نہ لی، غرق کر ڈالے گی آخر کو یہ چشم تر مجھے۔ ہو اگر یوسف میرا زحمت کشے چاہے علم، چین آئے مصر آزادی میں پھر کیوں کر مجھے۔ کیوں کہوں میں قصہ ہمدردی یہ اہل وطن، کس طرح میں کہوں، کس طرح سے میں بتاؤں آپ کو۔ تیر کوئی بھیجتا ہے اور کوئی نشتر مجھے، محو اظہار تمنائے دل ناکام ہوں، لاج رکھ لینا کہ میں اقبال کا ہم نام ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے خادم کا نام اقبال تھا، تو کہتے ہیں میرا لاج رکھنا حضور میرے اس نام کی کہ محو اظہار تمنائے دل ناکام ہوں، لاج رکھ لینا کہ میں اقبال کا ہم نام ہوں، کہ میں اقبال کا ہم نام ہوں، میری لاج رکھ لینا کہ میں وہ نام رکھتا ہوں جو آپ کے خادم کا نام تھا۔ کیسی محبت ہے اقبال کو حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ سے۔ پھر یہ بھی بڑی تاریخی بات ہے کہ اقبال کی جب اولاد نہیں تھی تو آپ حضور مجدد فسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے تھے، اور وہاں پر آپ نے حاضری دی اور حاضری پیش کر آپ نے استغاثہ پیش کیا، اور وہاں آپ نے بدرگاہ مجیب الدعوات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور یہ عرض کی کہ حضور خواجہ سرہند کے وسیلہ سے اگر مجھے بیٹا عطا ہو تو میں دربار پر انوار میں حاضری پیش کروں گا۔ چنانچہ اپنی جو وہاں لنگر کی تقسیم اور سلسلے یہ بھی ہوئے۔ تو اس بات کو پھر آگے خود لکھا ہے جاوید، جو آپ کا بیٹا تھا جاوید اقبال، جو ماضی قریب کے اندر یہ فوت ہوا ہے، اس نے لکھا ہے کہ میں ابھی اپنی تقریباً چھوٹی عمر میں تھا تو اپنے والد گرامی کے ساتھ میں گیا، والد صاحب مجھے ساتھ لے گئے اور مجھے والد صاحب نے حضور مجدد پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش کروائی۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 213 پر ہے کہ مجھے یہ ملفوظات اقبال مرتبہ محمود نظامی بار دوم لاہور ایڈیشن ہے 1949 کا، صفحہ نمبر 322 اور 323 پہ یہ درج ہے کہ مجھے اپنے خاندان کے بزرگوں سے معلوم ہوا کہ میری پیدائش سے کئی سال پیشتر ابا جان حضرت مجدد پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دعا کی کہ اللہ انہیں ایک بیٹا عطا کرے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے اپنے ساتھ لے کر دوبارہ سرہند پہنچے۔ اس سفر کے دھندلے سے تصورات میری نگاہوں میں بھی ہیں کہ چھوٹا سا تھا میں ان کے ہمراہ ان کی انگلی پکڑے مزار میں داخل ہو رہا ہوں۔ گنبد کے تیر و تار مگر پروقار ماحول نے، یعنی اندھیرا سا تھا اس وقت، بجلی کا نظام نہیں تھا،
کہتے ہیں کہ پروکار ماحول تھا، اس پر مجھے ایک ہیبت طاری کر دی۔ ابا جان نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا، پھر انہوں نے قرآن مجید کا ایک پارہ منگوایا اور اس کی تلاوت کی، دیر تک بیٹھے رہے۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں سے آنسو امڑ کر رخساروں پر ڈھلک آئے ہیں۔ وہ ایک روز وہاں ٹھہرنے کے بعد ایک روز ٹھہرنے کے بعد ہم وہاں سے لوٹ آئے۔ اب یہ علامہ اقبال وہاں حاضر ہوئے اور اس پر آپ کی مشہور زمانہ حضور مجدد پاک کی شان میں یہ نظم بھی ہے کہ حاضر میں ہوا شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرم یا حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، اس خاک کے ذروں سے ہے، اس خاک کے ذروں سے ہے تابندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ یہ حسین کلمات حضور مجدد ثانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کے لیے اقبال نے لکھے ہیں۔ علامہ اقبال کا تو حضور سیدنا داتا علی اجویری سے تو محبت کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے جی، بہت زیادہ محبت تھی، اور داتا علی اجویری رحمہ اللہ کی کرم نوازیوں اور ان کے فیض کے بھی بہت سارے واقعات درج ہیں، اور علامہ تو کلیات اقبال فارسی کے اندر اس میں یہ درج ہے کہ علامہ تو حضور سیدنا داتا علی اجویری کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں: سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر راہ حرم، بندہائے کو حسار آساں سیخت، در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، عہد فاروقی از جمالش تازہ شد، حق سے حرف او بلند آوازہ شد، پاسبان عزت ام الکتاب اد نگاہش خانہ باطل خراب، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماہ از مہر او تابندہ گشت۔ یہ حضور سیدنا داتا علی اجویری کے لیے لکھا ہے کہ پنجاب کی خاک جو ہے نا، انہی کے دم سے، انہی کے دم قدم سے، انہی کے جو ہے نا مہر و محبت سے اور انہی کے احسان سے زندہ ہوئی ہے، اور ہماری جو تاریک رات میں صبح آئی ہے وہ آپ کے سبب سے آئی ہے۔ اور حضور سیدنا داتا علی اجویری کے مزار پرانوار پہ اکثر آپ حاضری دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو فیض بھی وہاں سے میسر رہتا تھا۔ اس سلسلے میں ایک دو واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جناب میاں ایم اسلم نے راوی کے اقبال نمبر اور فقیر سید وحید عظیم مرحوم نے روزگار فقیر جلد اول میں دو ایسے واقعات درج کیے ہیں جو سیدنا داتا علی اجویری کے ساتھ حضرت علامہ کی عقیدت پر مبنی ہیں اور حضرت سیدنا داتا علی اجویری کی کرامت میں بھی شامل ہیں۔ چنانچہ میاں اسلم حضرت علامہ کی زبانی بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضرت گرامی آئے ہوئے تھے اور حسب دستور میرے پاس مقیم تھے۔ ایک روز ہم دونوں صبح گھر سے نکل کر حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کو چلے۔ باٹی دروازے کے باہر ایک درویش سفید ریش آدمی ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ میری جیب میں صرف ایک چوانی تھی، میں نے چوانی اس کے ہاتھ پر رکھ دی، لیکن اس نے چوانی زمین پر پھینک دی اور 1 روپیہ مانگا۔ مانگنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ میرا قدم آگے کو نہ بڑھا۔ میں نے گرامی صاحب سے کہا کہ آپ دربار کو چلیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے پہنچتا ہوں۔ گرامی صاحب نے کہا کہ وہ اسی جگہ میرا انتظار کریں گے۔ گھر دروازے کے قریب ہی تھا۔ میں نے گھر سے 1 روپیہ لیا اور واپس آ کر اس فقیر کو دے دیا۔ اس نے دعا دی، پھر میں اور گرامی حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر جا پہنچے۔ یہاں ہم کچھ دیر ٹھہرے اور فاتحہ پڑھ کر گھر واپس لوٹ آئے۔ اسی روز میرے منشی طاہر نے مجھے 500 روپے کا نوٹ دیا اور کہا کہ ایک مقدمہ والا آیا تھا اور یہ 500 روپے آپ کی فیس دے گیا۔ حضرت گرامی جو میرے پاس بیٹھے تھے بولے، ڈاکٹر صاحب لیجئے، آپ کو ایک کے 500 مل گئے۔ تو دیکھیے حضرت سیدنا داتا علی اجویری رحمہ اللہ کی یہ کرامت بھی ہے، اور دوسرا ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اقبال زندگی کے وہ ایام جو آپ نے انارکلی میں گزارے اور آخری عمر جو وہاں آپ سیالکوٹ سے وہاں شفٹ ہو گئے تھے جب، تو علامہ اقبال فجر کی نماز معمول کے ساتھ حضور سیدنا داتا علی اجویری رحمہ اللہ کے مزار پرانوار کے ساتھ مسجد میں پڑھتے تھے، اور آپ نماز جمعہ بھی وہیں ادا کرتے، حالانکہ بادشاہی مسجد سے بھی آپ کو لطف تھا، وہاں بھی جاتے تھے، لیکن ظہر کی نماز کے لیے وہاں تشریف لے جائے۔ فجر کی نماز معمول کے ساتھ آپ داتا علی اجویری رحمہ اللہ، وہاں ایک نورانیت کا عالم ہوتا ہے، فقیر کا بھی یہ ہے کہ، اور جو دوست گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو وہاں سحری کے وقت اور جو صبح کی نماز کا جو وہاں لطف ہوتا ہے اور جو کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ اللہ۔ تو اسی طرح علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ بھی فجر وہاں پڑھتے اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا، طلوع آفتاب کے بعد دن جو ہے نا سورج تھوڑا بلند ہوتا، تو پھر آپ وہاں سے
گھر لوٹ کر آیا کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال کی کتنی محبت ہے حضور سیدنا داتا علی اجویری سے۔ حضور سیدنا داتا علی اجویری رحمہ اللہ کس قدر اقبال پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور اقبال پر کرم نوازی کا ایک سلسلہ ہے۔ اس میں علامہ محمد اقبال کی زندگی کا روحانی پہلو اور حاج محمد ظہور الحسن قادری کی یہ کتاب ہے، اور اس میں کافی زیادہ علامہ اقبال کی اولیاء کرام کے ساتھ محبت اور دیگر چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک مرتبہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آپ کے ملازم علی بخش جو خادم خاص تھے وہ یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں، 74-75 صفحہ پر ہے، سننے کے قابل ہے کہ حضور داتا علی اجویری سے کتنی محبت تھی، اور حضور داتا علی اجویری آپ سے پر کتنی شفقت کرتے تھے۔ کہ علی بخش اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات دیر سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمرے میں بلایا، رات کافی ہو چکی تھی۔ وہ اقبال کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ صوفے پر بیٹھے ہیں، اور اقبال رحمۃ اللہ نیچے بیٹھے ان کی ٹانگیں دبا رہے ہیں۔ علی بخش کہتے ہیں کہ وہ مہمان انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ان مہمانوں کو۔ اقبال نے علی بخش سے کہا کہ جاؤ بازار سے 3 گلاس میٹھی لسی کے لے کر آؤ۔ علی بخش کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ رات کی اس وقت کون سی دکان کھلی ہوگی جہاں سے لسی ملے گی، لیکن اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر میں چلا گیا۔ جب باہر نکلا تو سڑک پر میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جنہوں نے دودھ دہی کی دکان کھولی ہوئی ہے، بزرگوں نے دکان کھولی ہوئی ہے اور وہ لسی بنا رہے ہیں۔ ان کے پاس گئے اور 3 گلاس لسی لی۔ علی بخش نے جب پیسے دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ رہنے دو، اقبال سے ہمارا حساب چلتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی بخش لسی لے کر واپس آئے اور اقبال کے کمرے میں پہنچے، اور اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1 گلاس بھرا اور اپنے مہمان کو دیا، دوسرا بھرا اور مہمان کو دیا، تیسرا گلاس بھرا تو انہوں نے اقبال سے کہا کہ آپ خود بھی تو پئیں۔ علی بخش کہتے ہیں کہ اقبال نے کہا جاؤ سو جاؤ۔ بہت دیر بعد پھر مجھے بلایا اور کہا کہ مہمان اب جانے والے ہیں، تم انہیں رخصت کر کے آؤ۔ کہتے ہیں کہ میں مہمان کو لے کر چلا اور ان کو گھر کی دہلیز پر لے آیا، باہر سڑک پر آئے اور وہ بھی غائب ہو گئے۔ علی بخش کہتے ہیں کہ میں نے بازار کی طرف نظر اٹھائی تو نہ وہاں کوئی دودھ دہی کی کوئی دکان تھی اور نہ ہی کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، دکان بھی بند اور یہ بزرگ بھی غائب۔ علی بخش کہتے ہیں مجھے بہت حیرت ہوئی، اور جب میں واپس آیا اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے تو اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خاموشی اختیار کی، مگر میں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ذرا سادے آدمی تھے علی بخش طبیعت کے، اور پڑھے ہوئے نہیں تھے تو ضد کر دیا کرتے تھے، اقبال سے محبت تھی ان کو، اور کہتے ہیں میں نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ تو اقبال نے ایک روز مجھ سے کہا کہ وہ بزرگ جو میرے پاس آئے تھے وہ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عطاء رسول وہ تھے، حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئے ہوئے تھے، اور باہر جو بزرگ تھے جن سے تم لسی لے کر آئے وہ حضور سیدنا داتا علی اجمیری رحمہ اللہ تھے۔ اس بات کو مرزا منور نے روایت کیا، اور جاوید اقبال نے بھی لکھا ہے کہ علی بخش نے ان کو بھی یہ بات سنائی تھی۔ جاوید اقبال بھی کہتا ہے کہ یہ بات علی بخش نے مجھے بھی سنائی تھی۔ تو ایک عام انسان جب اس قسم کے مشاہدے سنتا ہے تو اس کو حیرت تو ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ جو کرامات پہ یقین رکھتے ہیں وہ ان باتوں کا سے کبھی انکار نہیں کر سکتے کہ حضور سیدنا داتا علی اجمیری رحمہ اللہ کی کتنی کرم نوازی اور کتنی محبت تھی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقبال اولیاء کرام سے بھی محبت کرتے تھے، اور وہ ہندوستان کے اندر کن کن ہستیوں کا نام لیتے ہیں کہ جن ہستیوں کا ہندوستان بھر کے اندر کردار ہے، ہندوستان کی ترویج کے اندر اور اس کے لیے ہندوستان کے اندر احیاء دین۔ چنانچہ یہ نقوش اقبال ہے، سید ابو الحسن علی ندوی ندوۃ العلماء کے فاضل کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 35 پر ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ علامہ کا کیا نظریہ تھا۔ اقبال کہتے ہیں ہندوستان میں اسلام کی تجدید و احیاء کی بات نکلی تو اقبال کہتے ہیں شیخ احمد سرہندی یعنی حضور مجدد ثانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، سلطان محی الدین عالمگیر کی بہت تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اقبال نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ان کا وجود اور ان کی جد و جہد نہ ہوتی تو ہندوستانی تہذیب اور فلسفہ اسلام کو نگل جاتا۔ ہندوستانی فلسفہ جو ہے، فلسفہ کیا تھا ہندوستانی فلسفہ؟
یہ دیوی دیوتاؤں کی پجاری اور یہ کروڑوں بت جو جھوٹے خدا بنا رکھے تھے، یہ نگل جاتے مسلمانوں کو، اسلام کو بھی نگل جاتے اگر یہ تین ہستیاں یعنی کہ ہندوستان میں شیخ احمد سرہندی، حضور مجدد پاک جنہوں نے اکبر کے دین الہاد کے ٹکڑے کیے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو تمام مسالک کے ممدوح ہیں، اور سلطان محی الدین عالمگیر، اب اقبال ان کو محی الدین کہتے ہیں، اور یہ تمام اہل علم جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو دین سے بیزاری ہوتی ہے وہ اکبر کو تو دل دادہ رکھتے ہیں کہ سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر کو اس قدر پسند نہیں کرتے۔ اور اقبال نے محی الدین اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں جو الفاظ لکھے ہیں وہ اپنی اسرار خودی کے اندر وہ کمال الفاظ ہیں جی۔ آپ نے خراج تحسین پیش کیا ہے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو، اور ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بھی باکمال ہیں۔ آپ کہتے ہیں شاہ عالمگیر گردوں آستاں اعتبار دود مانے گورگاں، پایا اسلامیاں برتر ازو احترام شرع پیغمبر ازو، درمیان کارزار کفر و دین ترکش مارا خندنگ آخری۔ کہتے ہیں کہ آسماں کے مرتبے والا شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر جو تیمور کے خاندان کے لیے باعث فخر ہے، اہل اسلام کا مرتبہ اس کی وجہ سے برتر تھا، یعنی اسلام کی توقیر اسی کی وجہ سے بڑھی، اور رسول کریم کی شریعت کا احترام قائم ہوا، یعنی فقہ حنفی پہ بڑا یہ اورنگزیب عالمگیر فقہ حنفی کے اوپر بڑا سخت تھا، اور اس کے اوپر اسلام کی شریعت اسلامی کے نفاذ کے اوپر محی الدین اورنگزیب عالمگیر کا جو کردار ہے اس پر فتاوی عالمگیری بھی شاہد ہے، اور ان کا کردار 50 سالہ دور حکومت، طویل دور حکومت، قرآن لکھ کر ٹوپیاں بن کر گزارا کرنے والا۔ اقبال کہتے ہیں کہ کفر و دین اسلام کی جنگ میں ہمارے ترکش میں آخری تیر جو تھا اس کا نام اورنگزیب عالمگیر ہے، اس کا نام اورنگزیب عالمگیر ہے۔ اب اورنگزیب عالمگیر سے محبت کرنا اقبال کی اسلام سے محبت کی غمازی ہے، فقہ حنفی سے محبت کی غمازی ہے، دین سے محبت کی غمازی ہے، کیونکہ محی الدین کا لقب جہاں جہاں اورنگزیب عالمگیر کا نام آتا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ میں آپ کو محی الدین کہا ہے، اور آپ محی الدین تھے، دین کے زندہ کرنے والے تھے، یہی لقب علامہ اقبال نے بھی دیا، اور کہتے ہیں ہمارے ترکش کا آخری تیر یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اور بھی بہت سارے اولیاء کرام کی تعریفات کی ہیں۔ سید حجویر مخدوم امم مرقدیو پیر سنجر را آرام۔ اب پیر سنجر کون ہیں؟ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ ہے، ان کو پیر سنجر فرمایا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمہ اللہ سے بھی ملاقات کے لیے آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے شرک پور شریف، وہاں بھی آپ کے جانے کے واقعات کثرت کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اقبال کی ان ہستیوں کے ساتھ محبت کے ایک سلسلے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط کے اندر مزید اقبال کی اسلام اور اسلام کے خدمتگاروں کے ساتھ محبت کے واقعات اور حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ امید ہے کہ فقیر کے یہ لائے ہوئے اقتباسات جو آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ان کو آپ کسی نہ کسی پہلو سے دیکھ کر، مد نظر رکھ کر، اقبال کی خدمات اسلام اور اقبال کی نظریات سے آپ کو بھی محبت پیدا ہوتی ہوگی، اس لیے کہ جو مخالفین ہیں انہوں نے بھی اقتباسات ہی پیش کیے ہیں، خطوط ہی لے کر آئے ہیں یا کتابوں کتب کے حوالے، تو انہوں نے کہیں سے کانٹے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے پھول تلاش کیے ہیں جو عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پھولوں کی مہک سے جو ہے نا یہ جہاں آباد ہوگا، اور اس کے ساتھ فقیر کے لیے بھی بخشش کا سماں ہوگا کہ ایک عاشق رسول، ایک اسلام سے محبت کرنے والے اور خدمت اسلام کرنے والے، پاکستان کا تصور دینے والے عظیم ہستی علامہ اقبال کی افکار کی ہم خدمت کچھ اپنے بساط کے مطابق کر جائیں تو یہ ہماری بخشش کا سماں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔